بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں سے بس یہی درخواست ہے شروع میں کہ بات کو مکمل سننے میں ہی بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخری میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بلا آخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہنے لگا، نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے، اور اسے اس مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ جب وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا، پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بلا آخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا، اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح اس روایت کو بیان کر کے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پوری کرنے پر قادر ہوں۔ خلاصہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اللہ کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خلاصے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، بالخصوص تمام انسانوں سے۔ اللہ ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں، بس یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہدایت حاصل کریں، جنت کا راستہ چنیں یا اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کریں۔ رحمان کی رحمان نوازی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جنت کا ذریعہ بنا دیتے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو معافی مانگنے پر معاف فرما دیتے۔ حقوق العباد کے علاوہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک مسلمانوں سے قربت رکھتا ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اللہ پاک ہم پر عذاب نازل نہیں کرتے جیسے ہم سے پہلی امتوں پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو حساب کتاب کے بعد بھی اگر وہ جہنم میں ہو گئے پھر بھی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرمائیں گے، سزا بھگتنے کے بعد بھی جہنم سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ رحمان کی رحمانیت ہی تو ہوگی، جیسا کہ ابھی کے اوپر کی حدیث مبارکہ کی روایت میں آیا ہے۔ آج ہم سب جاننے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینا ہوگا۔ اعمال جو دنیا میں کیے ہوں گے انہی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ نامہ اعمال اگر سیدھے ہاتھ میں ہوں گے تو جنت اور اگر الٹے ہاتھ میں آئے تو جہنم، لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے نجات ملے گی۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ جہنم کی آگ کو محسوس کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ ہے کہ ماچس کی جلتی ہوئی تیلی کو اپنی انگلی پر لگائیں، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ معافی اللہ کی ذات سے کہ پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ دل میں آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔